السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک خاتون نے سوال کیا تھا کہ آج کل بیوٹی پارلر میں یا پہلے سے بھی گھنگریالے بال ہوتے ہیں اور ٹیڑھے میڑے جو بال ہوتے ہیں، بعض مرتبہ وہ خوبصورتی میں کافی مخل بن جاتے ہیں تو انہیں سیدھا کیا جاتا ہے۔ کوئی کریم وغیرہ لگاتے ہیں اور بالوں کو پریس کرتے ہیں تو 1-2 گھنٹے کے بعد جب انہیں دھو دیا جاتا ہے تو کریم اور کیمیکل جو بھی لگایا گیا ہے وہ نکل جاتا ہے اور باقی بال سیدھے ہو جاتے ہیں۔ اس طرح بالوں کو سیدھا کیا جانے والا عمل شرعاً درست ہے یا نہیں ہے؟ اس سلسلے میں پہلی چیز تو یہ یاد رہے، شریعت میں عورت کے لیے بالوں کا ہونا مطلوب اور مقصود ہے۔ لمبے بالوں کے ذریعے سے عورت کی خوبصورتی ہوتی ہے، اور بالوں کا نکالنا عورت کے لیے ایسے ہی حرام ہے جس طرح مرد کے لیے داڑھی نکالنا حرام ہے۔ مرد کے لیے داڑھی رکھنا واجب ہے، عورت کے لیے سر کے بال رہنا ضروری ہے۔ اسی لیے احرام کی حالت میں عورت کو اگر عمرہ کے اور حج کے بعد پورے سر کے بال نکالنا بالکل منع ہے، 1 انچ کے بقدر ہی بال نکالے جائیں گے۔ تو عورت کے لیے بال مسنون ہے، یعنی رکھنا چاہیے، ضروری ہے۔ اور جب بال رکھ رہی ہے تو بالوں کو سنوارنا، ان کا حق ادا کرنا اور بالوں کا خیال رکھنا، یہ سب چیزیں بھی ضروری ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بال زلفیں رکھتے تھے تو مستقل تیل لگاتے تھے، کنگھی کرتے تھے، سفر میں ہو حضر میں ہو، پاکی صفائی کا اور اپنے آپ کو خوبصورت بنا کے رکھنے کا اتنا اہتمام ہوتا تھا۔ سفر کے لیے جا رہے ہیں تو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس تھیلی اور بیگ میں تیل بھی ہے، کنگھی بھی ہے اور یہ سب چیزیں بھی رکھے ہوئے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بھی فرماتے تھے کہ جو شخص بال رکھا ہے وہ تیل لگانے کا اہتمام کرے، کنگھی کرنے کا اہتمام کرے۔ اور پھر ایک شخص کو دیکھا کہ داڑھی عجیب قسم کی ہے، بال عجیب قسم کے ہیں، مسجد کے اندر داخل ہو رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باہر نکلو، باہر جاؤ، جا کے بال اور داڑھی سیدھی کر کے آؤ۔ باہر بھیج دیا۔ جب وہ داڑھی اور بال سیدھا کر کے آئے اور جب اچھے چہرے مہرے والے دکھنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو یہ چہرہ اس چہرے سے بہتر نہیں ہے جس میں وہ شیطان کا چہرہ دکھ رہا تھا، وہ شیطان کا اثر دکھ رہا تھا۔ تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کو عجیب طریقے سے بنا کے رکھنے سے ناپسندید کا اظہار فرمایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کنگھی کرنا، بالوں میں تیل لگانا، اس کا اہتمام فرماتے تھے اور صحابہ سے بھی اس کی تاکید ہوتی تھی۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ کنگھی وغیرہ کرنے میں، تیل لگانے میں، بناؤ سوار کرنے میں زیادہ وقت ضائع کرنا، گھنٹے یا ہر 2 گھنٹے میں کنگھی کرتے رہنا، تیل لگاتے رہنا، اسراف اور فضول خرچی میں رہنا اور یعنی اکثر وقت اسی کے پیچھے پڑے رہنا، وقت ضائع کرنے والا اور پیسہ ویسٹ کرنے والا کام نہیں کرنا چاہیے، اس سے احتیاط بہتر ہے۔ تو اس طرح بال رکھیں اور بالوں کو زینت کے ساتھ رکھیں، بالوں کا حق ادا کریں، کنگھی کریں، تیل لگائیں۔ صرف مرد کے لیے نہیں، صرف عورتوں کے لیے نہیں، مردوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ مرد بھی اگر بال رکھتے ہوں اور داڑھی ہو اور سر کے بال ہوں، زلفیں رکھے ہوں تو اہتمام کے ساتھ کنگھی کریں، تیل لگائیں، خوبصورت بن کے رہیں۔ سڑی ہوئی صورت کے، عجیب قسم کی صورت کے، ایسا لگتا ہے کہ آپ ہر ایک کے محبوب نہیں ہیں کہ ہر کوئی آپ کو ہر حالت میں دیکھ لے تو آپ کو پسند کرنے لگے، آپ ہر ایک کو اچھے دکھنے لگیں، ایسا نہیں ہوگا۔ آدمی کا ظاہر اچھا ہونا چاہیے، ظاہر کا اثر پڑتا ہے۔ تو عورت کے لیے بال مطلوب ہیں، ایک چیز۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسئلہ جب پوچھا گیا ہے بالوں کو سیدھا کرنا، تو اب بالوں کو سیدھا کرنے میں یہ بات داخل ہے، ایک حدیث میں بھی صراحت آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالوں کو سیدھا کرو، جب کنگھی کریں گے تو بال سیدھے ہی ہوں گے۔ تو مسئلے کا تعلق اسی سے ہے کہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کو سیدھا کرنے کا بھی حکم فرمایا ہے۔ تو اب ٹیڑھے میڑے بال ہوں، زیادہ گھنگریالے ہوں، بعض وہ گھنگریالے بال ہوتے ہیں جو خوبصورت دکھتے ہیں، اچھے بھی دکھتے ہیں، اور بعض ایسے گھنگریالے ہوتے ہیں جو خراب دکھتے ہیں۔ تو خوبصورت بننے کے لیے اگر کوئی ٹیڑھے میڑے بالوں کو صحیح کر رہے ہوں تو پھر اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ بالوں کو سیدھا کرنے میں ہرگز یہ نہ ہو کہ فیشن کے طور پر کہ فلاں فلم میں فلاں ہیروئن کے ایسے بال تھے، فلاں ایکٹر کے ایسے بال تھے، فلاں سیلیبریٹیز ایسے بال رکھتے ہیں، ان کے ایسے بالوں کو بہت پسند کیا گیا ہے، ان کی نقالی میں اس طرح کے بال ہرگز نہ رکھیں۔ غیروں کا، یہودیوں کا، جاہلوں کا اور عیاش قسم کے لوگوں کا، فحاش قسم کی عورتوں کا فیشن
اور ان کے طریقے کو اپنانے کے طور پہ اس طرح کے بال رکھنا آپ کی نیت خراب ہے. آپ خود اچھے بننا نہیں چاہتے ہیں, آپ کی نظر میں کوئی عیاش اور فحاش قسم کی عورت اچھی ہے, آپ اس کی طرح بننا چاہتے ہیں, تو یہ نیت نہ ہو پہلی چیز. دوسری بات یہ ہے کہ جو کیمیکل اور جو چیز استعمال کی جاتی ہے بالوں میں لگانے کے لیے, وہ ایسی نہ ہو جو بالوں پر جرم کی شکل میں جم جاتی ہو, جس میں پرت جم جاتی ہو, بعد میں ایک ہفتہ ایک مہینہ کے بعد اس میں ان بالوں میں سے پرت کی شکل میں, کھپلوں کی شکل میں کوئی چیز نکل رہی ہو, تو پھر اس صورت میں وضو نہیں ہوگا, سر کا مسح نہیں ہوگا, غسل نہیں ہوگا, تو نماز بھی درست نہیں ہوگی. تو ایسا کیمیکل یوز کر کے اگر بالوں کو سیدھا کیا جاتا ہو تو پھر جائز نہیں ہے. اس کے علاوہ یہ دو باتیں اگر نہیں ہیں, یعنی فیشن بھی نہیں ہے اور اس طرح کا جرم والا کیمیکل بھی نہیں ہے, بلکہ وہ ایسا کیمیکل ہے جو دھونے کے بعد پورا صاف ہو جاتا ہے, نکل جاتا ہے, جیسے مہندی ہے, عام مہندی جو پتے کی مہندی, پاؤڈر کی مہندی آتی ہے, کیمیکل والی مہندی نہیں, عام مہندی جو لگانے کے بعد دھونے کے بعد نکل جاتی ہے, اس کا جرم بالوں پر چڑھا ہوا نہیں رہتا, اس طرح کا ہے تو پھر لگا سکتے ہیں. بالوں کو سیدھا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس میں عورت کے لیے خوبصورتی کی بات ہے تو عورت ہوتی ہی خوبصورت ہے, اور خوبصورتی حاصل کرنے کے لیے جو جائز طریقے ہیں اسے اپنانا چاہتی ہو تو شرعاً درست ہے, کوئی قباحت کی بات نہیں ہے. خلاصہ یہ ہے کہ دو صورتوں میں ان دو شرطوں کے ساتھ بالوں کو سیدھا کرنا شرعاً جائز اور درست ہے.